مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مارکیٹ کو سمجھ آ گئی ہے، عام آدمی کو سمجھ آ گئی ہے، جو ان کو ایک قسم کے جو آپ دیکھیں جو افراط زر کا جو اس کے مہنگائی کا ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے، ڈیڈ لاک اس پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مساق معیشت ایک اچھا کانسیپٹ ہے، میں نے 2010 میں پہلے میں نے ہی کوائن کیا تھا، کیونکہ ہمارے کئی ایسے اسٹرکچرل ریفارمز ہونے ہیں جس میں ساری جو ہیں ایک پارٹیز کو اکٹھا ہونا ہے۔ اور اس طرح ایک اور غنچہ بن کھلے مرجھا گیا اور شہباز شریف صاحب تقریباً امت اور عالمی دنیا کے لیڈر بنتے بنتے رہ گئے۔ یقیناً باڈی لینگویج کی ایک امپریشن بنتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہے اس میں کیا قابلیت ہے، کیا اس کے ارادے ہیں اور اس پہ کس حد تک انحصار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ وہ پیوٹن کی ملاقات میں وہ ایئر بف کا جو واقعہ ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ یہ حکومت چوچو کا مربع ہے، 5 روپے چیز اٹھ جاتی تھی، دن رات پی ٹی آئی کے خلاف مہنگائی ہو گئی، اب سب کے منہ بند ہیں، بھکاری بن کے پھر رہے، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں ملاتا۔ میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ دیکھیں اس ملک کو اس حد تک نہ لے کے جاؤ کہ پھر عوام آپ کا احتساب کرے اور پھر آپ کا کوئی پورتی والا نہ ہو۔ عوام فیصلہ کریں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کی بہترین لیڈرشپ کون فراہم کر سکتا ہے۔ یہ فیصلہ بند کمروں کے اندر، ڈرائنگ روموں کے اندر، حرام کے پیسے کی بنیاد کے اوپر، بین الاقوامی آرڈرز کے اوپر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور اب بات ہوگی پاکستان کی جگ ہنسائی کی، بات ہوگی اس ریجیم چینج آپریشن کے ثمرات کی جو اس ٹولے کو پاکستان پر مسلط کر کے آج ملک میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بات ہوگی اس مہنگائی کی جسے قابو میں لانے کے لیے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا گیا، بات ہوگی اس معیشت کی جس کا بیڑا غرق کرنے کا الزام عمران خان پر لگا دیا گیا، لیکن اس امپورٹڈ سرکار نے آ کر پوری قوم کو بتایا کہ معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوتا کیا ہے۔ بات ہوگی ملک پر منڈلاتے ڈیفالٹ کے بادلوں کی اور ان پس پردہ کوششوں اور بیک ڈور رابطوں کی جو اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت اور پاکستان کے طاقتور ترین حلقوں کے درمیان جاری ہیں۔ بات ہوگی کہ ملک کا مستقبل کیا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی اشارہ مل چکا ہے، کیا زود پشیمان کو کوئی پشیمانی ہو رہی ہے، کیا عمران خان نے اپنی ٹیم کو حکومت میں آنے کے بعد کے معیشت کو سنبھالنے کے پلان کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ بہت کچھ ہے جس پر بات ہوگی اور بہت سے سوالات کا جواب کوریدنے کی کوشش کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ملکی معیشت عمران خان کے دور میں 70 سالہ تاریخ میں سب سے بہتر سمت میں جا رہی تھی، انڈسٹریز کو فروغ مل رہا تھا، ملک پہلی مرتبہ سنبھل رہا تھا۔ کچھ پریشانیاں ضرور تھیں لیکن آج کے حالات دیکھ کر وہ پریشانیاں بھی پریشانی نہیں لگتی، کیونکہ ناظرین کرام ہمیں جھانسا دیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ نئی حکومت آئے گی تو معاملات بہتری کی جانب گامزن ہوں گے، ہمیں IMF پروگرام کا لالی پاپ دیا گیا کہ اگر یہ قرضہ ہمیں مل گیا تو سب کنٹرول ہو جائے گا۔ IMF کی شرطیں بھی مان لیں، IMF نے فنڈز بھی ریلیز کر دیے، لیکن نہ تو معیشت سنبھلی، نہ ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگی اور نہ ہی مہنگائی کا جن قابو میں آ سکا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ریجیم چینج آپریشن صرف 2 مقاصد کے لیے کیا گیا تھا، ایک اپنے آپ کو NRO دے دیا جائے اور دوسرا اس عوام سے کوئی بدلہ لینے کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس وقت امپورٹڈ سرکار تو عوام کا حافظہ چھینے جانے کی دعائیں کر رہی ہوگی، لیکن ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ بڑھتے ہیں ہمارے سیگمنٹ یاد ماضی۔ اب تک 12% ہماری 13% کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، روز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ بازار میں ٹوٹتا ہے، آج بھی 173 روپے کا پاکستانی روپیہ ہو گیا ہے۔ تو پہلی مہنگائی شروع ہوتی ہے عمران خان کی کرنسی ڈی ویلیویشن کرنے سے،
दूसरी महंगाई शुरू होती है पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं उसकी वजह से आज 137 रुपए लीटर है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे आया है। जो पेट्रोल प्राइसेस हैं एक महीने में 2 दफ़ा बढ़ी और इससे पहले कई मरतबा बढ़ चुकी हैं। ये तो एक मिनी बजट्स आ रहे हैं, तो इससे बहुत मुतासर हो रहे हैं अवाम। क्या बनेगा इस अवाम का जो है वो रहम करें पाकिस्तान की अवाम पे, वो रहम करें, वास्ता रहम करें। ऐसी सूरत हाल हो जाए जनाब चेयरमैन कि आंखें कुछ कह रही हो, जबान दिल की आवाज बोल रही हो, तो जनाब चेयरमैन आप एक इनकलाब की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे खौफनाक बात है वो ये है जनाब चेयरमैन कि उस इनकलाब को लीड करने वाला कोई नहीं है। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि हुकूमत ने तो दावा किया था कि IMF से मामलात तय बात जाने के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर ना सिर्फ मुस्तहकम होगी बल्कि मुआशी हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, डॉलर नीचे आ जाएगा। मगर कर्ज मिलने के बावजूद हुकूमत की सब तदबीरें तो उल्टी पड़ गई हैं। डॉलर की कीमत इस वक्त उसे पर लगे हुए हैं, तो ये आखिर रुकेगी कहां पर जाकर? हो क्या रहा है मुल्क में इस वक्त? देखिए जी, जो है जो एक किस्म से अनसर्टेनिटी होती है वो मार्केट को नर्वस करती है। जब इन्होंने कहा कि जो डॉलर है वो जो आ जाएगा IMF दे देगा, और फिर उन्होंने कहा कि उसके साथ लिंक्ड हैं बाकी दोस्त ममालिक भी दे देंगे, वर्ल्ड बैंक भी पैसे देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देगा। इन्होंने 8, 10, 12 बिलियन का नुस्खा जो है हमें पकड़वा दिया और मार्केट को कहा कि ये पैसे डॉलर आ जाएंगे। तो मार्केट में ये एक किस्म से उनको ये यकीन हो गया कि जैसे ही IMF का प्रोग्राम साइन ऑफ हो जाएगा या पैसे आ जाएंगे तो ये चीज़ें जो हैं ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हुआ ये कि जैसे ही वो जिस तरह 1.2 बिलियन डॉलर आया 1.17, तो उसके बाद बाकी जो है वो दूर दूर नज़र नहीं आ रहा कि कोई इनको इमदाद देगा। वर्ल्ड बैंक भी कुछ शराइत रख रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अक्टूबर की बात कर रहे हैं, और बाकी जो दोस्त ममालिक हैं मल्टीलैटरल बायलैटरल वो भी जो नज़दीक नहीं लग रहे। तो मार्केट में इन्होंने देखा कि ये इनके पास सिर्फ 1.2 ही आया है बिलियन डॉलर आया है, और उसमें से भी 300-400 मिलियन जो है वो निकल गया है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा तो फिस्कल करंट अकाउंट तो डेफिसिट है ना, महीने के महीने पैसे कुछ ना कुछ निकलते हैं। एक तो ये है, तो लोग मार्केट में डॉलर नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मार्केट के बीच में डॉलर नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, तो मार्केट में जो एक किस्म से डिमांड है डॉलर की फॉर द इम्पोर्टर वो रिलीज़ नहीं कर रहे। वो बैंक्स को कह रहे हैं भाई तुम जाओ, जो एक्सपोर्टर तुम्हें पैसे देगा उससे ही तुमने इम्पोर्टर को उसकी नीड सेटिस्फाई करनी है। तो एकदम प्रेशर तो आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो आपकी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। ये दूसरी चीज़ ये हो रही है। तीसरी चीज़ ये है कि लोग ये भी देख रहे हैं कि जो है आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी ऑटो इंडस्ट्री 50% बंद हो गई है। इसी तरीके से बाकी टेक्सटाइल जो है उनका ख्याल यह है जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 20% सफ़र करेंगी। और ये सारी चीज़ें जब देख रहे हैं तो लोग ये नर्वस हो रहे हैं कि यार हमारे पास ये डॉलर जो हैं इस वक्त टोटल फाइनेंसिंग नीड्स इनकी 30 बिलियन से ज़्यादा की हैं पूरे साल की, तो वो हम पूरा भी कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। और या फिर ये जो हमारे जो सकूक की जो पेमेंट आ रही है $1 बिलियन प्लस जो आ रही है दिसंबर में, तो वो भी दे सकेंगे कि नहीं दे सकेंगे, क्योंकि वो एक तरफ ये देख रहे हैं और दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि हमारी बॉन्ड की जो यील्ड्स हैं, जो कि मैं आखिरी जो मैंने स्कूप किया था वो मेरे ख्याल में 7.5-8% पे करके गया था मार्च के बीच में, फरवरी के बीच में, वो अब 40% प्लस हैं। और उसके बाद आपका एक चीज़ होती है CDS, जो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, जो मार्च में कोई 4.25% थी, वो अभी 22.5% से ऊपर चली गई है। इसमें मतलब पीपल जो मार्केट से देख रही है कि चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट और जो है पाकिस्तान नॉट मीटिंग इज ऑब्लिगेशन वो बढ़ गया। तो इस वजह से ये सारा जो है एक किस्म से नर्वसनेस आई हुई है और डॉलर जो है वो मजबूत होता जा रहा है। शौकत तरीन साहब, यहाँ पे एक और सवाल यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की
سب سے بڑی وجہ اس وقت معیشت کی بدحالی بتائی گئی تھی. البتہ آج سارے اعداد و شمار کوئی اور کہانی بتا رہے ہیں اور پوری قوم کو سمجھ لگ چکی ہے کہ معیشت کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. لیکن آپ چونکہ اس وقت بھی معیشت کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھے تو سوال یہ ہے کہ کیا نکالنے والوں اور اس ٹولے کو لانے والوں کو بھی ادراک ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح سے تو معاملات نہیں چلیں گے, کیونکہ عوام کو تو لگ سمجھ گئی ہے. دیکھیے جی, ہم نے تو سیدھی بات ہے, میں نے تو اس وقت بھی کہتا تھا اور جس طرح پرائم منسٹر نے کہا, ہم نے مطلب سب اپنے اداروں کو بھی یہ بات کی تھی کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ٹھیک جا رہی ہے. اور اس وقت تو مجھے یہ بھی میں آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں ٹروتھفلی کہ میرا خیال تھا 5% جو ہے وہ گروتھ ہوگی اور جو ہے سارے جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس میں گروتھ ہوگی, لیکن وہ 6% نکلی. اور ہر جو اس کے سیکٹر میں جو گروتھ تھی وہ پچھلے 17 سال میں سب سے زیادہ تھی. اور وہ ہم نے نہیں کہا, ان کے اپنے اکنامک سروے نے کہا مئی میں جو انہوں نے چھاپا ہے. تو ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب دو چیزیں ہو رہی ہیں, تھوڑی سی انفلیشن ہے, اور انفلیشن اس لیے ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا بڑا ہے کیونکہ 4 چیزیں میں اگر لے لوں جس میں سے خوردنی تیل تھا, جس میں آئل پروڈکٹس تھیں, جس میں ویکسینز تھیں اور کوئلہ, یہ لے لیں تو اس وقت ہمارا 9 مہینوں میں 13 بلین کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس میں تقریباً 12.5 سے 12.5 بلین صرف ان چیزوں کا تھا. تو انہوں نے کہا یہ چیزیں تو نیچے آ ہی جائیں گی نا, کیونکہ اوور اے پیریڈ ٹائم ان کی یہ تو سکلکل ہے, پورا آپ کا کموڈٹی جو پرائس سائیکل بڑا ہوا تھا دنیا میں, ابھی بھی بڑا ہوا ہے, ہمارے وقت میں بھی تھا. تو جب نیچے آ جائے گی تو انفلیشن بھی اسی کی امپورٹڈ انفلیشن ہے اور یہ بھی ہو, تو یہ نیچے آ جائے گا. تو گروتھ ہونی ضروری ہے, لوگوں کی آمدن کو بڑھنا ضروری ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہمیں یہ تو وہ سمجھانے کی تو ہم نے بہت کوشش کی, لیکن انہوں نے شور مچایا ہوا تھا یہ 12 13 14 پارٹیز نے کہ جی بہت انفلیشن. کیا انفلیشن تھی ہماری اس وقت؟ ہماری CPI 12.2% تھی, ٹھیک ہے جی, مارچ کے بیچ, اور ہماری SPI جو تھی وہ میرے خیال میں 16.5-17% تھی. تو اور اس وقت وہی CPI 27.5% ہے اور وہ جو SPI ہے وہ 45% کو ٹچ کر چکی. تو یہ چیزیں تو اب سمجھ سب کو آ گئی ہیں. اب آپ کہہ رہے تھے, مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جناب ان کو کیا لوگوں کو سمجھ آ گئی نہیں آئی, مجھے اس کا نہیں پتہ. مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ مارکیٹ کو سمجھ آ گئی ہے, عام آدمی کو سمجھ آ گئی ہے, جو ان کو ایک قسم کے جو آپ دیکھیں جو افراط زر کا جو اس کے مہنگائی کا ان کے اوپر بوجھ پڑا ہے, اور اس میں ہر جو چیز آپ اٹھائیں اس کا بوجھ دیکھیں. الیکٹریسٹی میں کمر توڑ دیے لوگ, جن کی 20,000 کی جو آمدن ہے اس کو 22,000 کے بل آ رہے ہیں. اس طرح آٹا دیکھیں ڈبل ہو گیا ہے, جو 55 روپے کا تھا وہ 110-120 روپے کلو ہو گیا. عوام کی تو اس وقت انہوں نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور امید یہی ہے کہ زود پشیمان جو ہے وہ پشیمان ہو جائے. اس وقت یہ بتائیے گا کہ میثاق معیشت کی ہم نے بہت سی باتیں سنی, بہت سی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہیں, پھر بہت سا ایک نیریٹو بھی بلڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میثاق معیشت بہت ضروری ہے. تو کیا میثاق معیشت پر ابھی بھی کچھ ہو رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا موقف وہی ہے کہ پہلے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں پھر میثاق معیشت پر آئیں گے؟ اس پر کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں ہے؟ سر ڈیڈ لاک اس پہ ہو ہی نہیں سکتا. میثاق معیشت ایک اچھا کانسیپٹ ہے. میں نے 2010 میں پہلے میں نے کوائن کیا تھا, کیونکہ ہمارے کئی ایسے اسٹرکچرل ریفارمز ہونے ہیں جس میں ساری جو ہیں ایک پارٹیز کو اکٹھا ہونا ہے. لیکن پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو یہ حکومت آئی انہوں نے ہمیں باہر نکال دیا ہے, اور اس کے بعد ابھی بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ جا میثاق معیشت کر لیں. تو میرے خیال میں یہ از پٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہارس. تو کریں یہ کہ یہ اناؤنس کریں یہ جو ہے اپنا جو ہے الیکشنز یہ کب ہوں گے, اور اس میں کل فواد چودھری صاحب نے, ہماری کور کمیٹی نے بھی یہی بات کی, آپ کریں. اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس کے جو ایک قسم کے ٹرمز وغیرہ وہ طے کر لیں گے, اور اس کے بیچ میں جو انٹرم گورنمنٹ بھی آئے گی اس کے ساتھ بیٹھ کے میثاق معیشت کے بارے میں بھی ہم اکٹھے مل کے ان سے ہم ان کو ہیلپ کر دیں گے. اور بعد میں جو بھی حکومت آئی, وہ PTI اگر حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے, ہم ابھی یہ میں آپ کہہ سکتا ہوں اف آئی ایم اراؤنڈ ہم میثاق معیشت کریں گے, لیکن اس وقت آئی تھنک اٹس اے بٹ پری میچور. صحیح. اچھا, یہاں پہ پس پردہ بہت سے مذاکرات کی بھی بات ہوتی رہی ہے, کچھ ملاقاتوں کا چرچا بھی رہا ہے. تو کیا
قوم کوئی مثبت پیش رفت ایکسپیکٹ کر سکتی ہے اس وقت ان ملاقاتوں اور بیک ڈور رابطوں کے تناظر میں؟ میں اس میں جواب صاحب کیونکہ میں پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں ایک ٹیکنوکریٹ ہوں اور میں فائنانس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے یہ نہیں معلوم کہ پولیٹیکلی کیا پیچھے ہو رہا ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ جس طرح خان صاحب کو ابھی پرائم منسٹر ان ویٹنگ کہا جا رہا ہے، تو اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے تو پھر آپ کو فائنانس منسٹر ان ویٹنگ بھی کہا جا سکتا ہے. تو کوئی الٹرنیٹ پلان ہے جس پر پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو اکنامک پلان، کیونکہ سارے کا سارا معاملہ اس وقت پالیٹکس سے بھی زیادہ معیشت پر آ کر رکا ہوا ہے، اور کنسرن پہلے بھی یہی بتایا جاتا تھا، ابھی بھی سب سے بڑا کنسرن ہماری معیشت ہی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کوئی ایک متبادل پلان بھی بنا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تو بہتری نہیں آ رہی، اور وہ پلان کیا ہوگا، خد و خال کیا ہوں گے، اینڈ واٹ ول بی ڈفرنٹ ان دیٹ پلان؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے ہوئے. میں اور میری جو اکنامک ٹیم ہے، ہماری اکنامک ٹیم ہے، وہ مل کے نہ صرف کہ ہم ایک پورا اکنامک جو روڈ میپ بنا رہے ہیں، اور وہ اس میں ہمارے کوئی 16 ایریاز ہیں جس کو ہم وہ کر رہے ہیں، اپنا ایڈریس کر رہے ہیں، اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے ہم پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ پہلے 100 دن کا پلان بھی بنا رہے ہیں، کیونکہ جو اس وقت میس کریٹ ہوا ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کو صاف سیدھا کرنے کے لیے آپ کو ایمرجنسی بیسس پہ اقدامات کرنے پڑیں گے. ہمارا جو بیسیکلی ہمارا جو ایک قسم سے اس کا اکنامک ایجنڈا تھا، اٹ واز بیسڈ آن انکلوسیو اینڈ سسٹینیبل گروتھ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اور وہ ہم وہی ہوگا، انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ ہوگی، اور اس انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کی جو بھی اس وقت ہماری اسٹرکچرل ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کرنا ہے. ہم نے پچھلے سال سے شروع کر دی تھیں، اور ابھی وہی آگے لے کے چلیں گے. لیکن ایک 100 دن یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا کہ شروع میں اس کو سنبھالنا. دیکھو جتنا میس اب کریٹ ہو چکا ہے، اس کو کرنے کے لیے ہمیں ایک ایمرجنسی بیسس پہ 100 دن کا ایک پلان جو ہم بنا رہے ہیں، اور وہ ہمیں لانا پڑے گا. شوکت حسین صاحب، یہاں پہ 100 دن جو تھے پہلے بھی، ظاہری بات ہے اس وقت آپ تو سٹارٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں تھے، لیکن 100 دن کا پلان پہلے بھی ایک تھا. تو اس مرتبہ کیا 100 دن کے پلان سے چیزیں ٹھیک ہوں گی، یا پھر یہ کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چونکہ حالات بہت زیادہ معیشت کے خراب ہو گئے ہیں تو ٹریک پر لانے کے لیے چیزوں کو پھر زیادہ وقت لگے گا؟ دیکھیں وقت تو زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے ان کے پاس 100 دن میں پولیٹیکل جو ول ہوتی ہے، یا پولیٹیکل ان میں جو اتھارٹی ہوتی ہے، جو سپیس ہوتی ہے، اس وقت وہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز لے سکتے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے پہلے 100 دن میں ہم ہر وہ چیز جو کہ ہم نے کرنی ہے آگے ایون شارٹ ٹرم میں، وہ ہم شروع کر دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ہمارے پاس ہم نے، اگر ہم ہوتے تو ہم یہ اس وقت یہ یہاں نوبت نہ آئی ہوتی. ہم نے رشین تیل لے لینا تھا، ہم نے اس کے بعد یہ آپ کی ریونیو جو ہے یہ کم از کم یہ 1 ٹریلین کا ریونیو کم یہ کلیکٹ کر رہے ہیں، ہم نے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنا تھا، ہم نے ٹارگٹ سبسڈیز دینی تھی. تو ہم وہ چیزیں کرتے جو پہلے کر رہے تھے. اور ہمارے وقت میں بھی تو سپر سائیکل آ چکا تھا نا جی، ہمارے وقت میں بھی تو تیل کی قیمت $100 سے اوپر جا چکی تھی. تو ہم نے کیوں نہیں، ہم نے کیسے سنبھالا ان ساری چیزوں کو؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم تھا کہ گراؤنڈ میں عام آدمی کی ضروریات کیسی ہیں اور اس کو کیسے تو وہ ہم سارا کچھ کریں گے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک روبسٹ قسم کا پلان ہوگا. اور میں جو ہے اکنامک ٹیم میں بہت ایک قسم سے ایکسپیرینسڈ ہمارے لوکل جو ہیں اکانومسٹ جو ہیں وہ، اور ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ اس میں شامل ہیں. بیکاز ہم بلیو نہیں کرتے کہ باہر سے یہ سولوشن آ جائے گا. یہ باہر سے سولوشن 75 سال میں تو نہیں آیا، تو اب کدھر سے آئے گا؟ تو ہمارے لوگوں نے یہ سولوشن بنانا ہے. جس طرح ہم نے پچھلے 2 سالوں میں ہم نے کیا تھا کہ ہائیسٹ ہماری گروتھ ریٹس آئی تھیں ان 17 ایئرز. ہم انشاءاللہ اس ملک کو، اس اکانومی کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے معاشی پلان پر بھی اور اپنی اکنامک ٹیم پر بھی کام جو ہے وہ آلریڈی شروع کر دیا ہوا ہے، اور جو پلان ہے وہ مرتب دیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک
آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک بہت بڑا بحران، صدی کا سب سے بڑا بحران آپ اسے کہہ لیں، وبا تھی، اس سے پاکستان تحریک انصاف نے اس پر قابو پایا. اس وقت پاکستان کو سیلاب کا سامنا ہے، تو اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی بچانا ہے، معیشت کو بھی دیکھنا ہے، اس کے ڈی میرٹس کیا ہیں؟ کیا لوپ ہولز ہیں اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کا سدباب کرنے میں کرنٹ گورنمنٹ کے؟ دیکھیں جی، یہ تو آپ ظاہر ہے اس کے یہ جو سیلاب ہیں یہ تو ابھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے کلائمیٹ چینج پہ بڑا زور دیا ہوا تھا. 10 بلین ٹریز کی باتیں کر رہے تھے، بڑے ڈیموں کی باتیں کر رہے تھے، ڈیم جو آ رہے ہیں وہ تو ہیں. لیکن اس وقت جو آیا ہے اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ڈرینیج کا بھی ہے. آپ دیکھیں کہ پنجاب کے بیچ میں سیالکوٹ گجرانوالہ کے بیچ میں بھی 515 یا 20 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، اور سکھر میں بھی اتنی ہوئی ہے. سکھر ابھی تک پانی کے اندر ہے، اور وہاں پانی بہہ گیا، اور اس کے بعد فصلیں بالکل ٹھیک ہیں کیونکہ وہاں ڈرینیج ہے، یہاں ڈرینیج نہیں ہے. اچھا، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گی، یہ ہمارے پلان ہونے چاہیے جو فیوچر کے اس میں چلیں. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہے کہ جب ہمارے کووڈ آیا تھا تو عمران خان کا ایک اسپیسیفک اس کا ایک پلان تھا. اس نے پلان بنایا، اس نے کہا میں نہیں پورا لاک ڈاؤن کروں گا، میں اسمارٹ لاک ڈاؤنز کروں گا، میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز کروں گا، اور میں اس کے ساتھ ساتھ اکانومی کو چلاؤں گا. اور اس نے وہ بنایا، اس کا ایک پلان تھا. ہمارا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس حکومت کی یہ جو فلڈ جو ابھی آئے ہیں اس کا سدباب کرنے میں، کہ مطلب اس وقت جو لوگوں کو ضرورت ہے، وہ جو آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو مطلب جو ان کے مسائل کو حل کرنے کی کیا پلان ہے، اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن کے کیا پلان ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ کچھ نہیں ہے. دیر از نو پلان. یہ بھاگتے پھر رہے ہیں لیفٹ سے رائٹ، رائٹ سے لیفٹ. تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا. یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پھر وہ ایک وائلڈ گوز چیز ہو جائے گی، اور ہاتھ میں شاید پھر کچھ نہ آئے. اور شارٹ ٹرم سولوشنز بھی ہوتی ہیں، لانگ ٹرم سولوشنز بھی ہوتی ہیں، اور ایسے بحرانوں میں دونوں کو سائملٹینیسلی لے کر چلنا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب فار جوائننگ اس. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہوگا پوسٹ مارٹم. ویلکم بیک. اب وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا. ناظرین کرام، گزشتہ شب میرے ذہن کو ایک محاورے نے اپنے حصار میں جکڑے رکھا. محاورہ کچھ یوں تھا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اس محاورے کے آتے ہی میرے ذہن میں فوری طور پر ریجیم چینج آپریشن آیا، جس کے باعث ہم نے بہت کچھ کھویا، لیکن اسی کے ساتھ بہت کچھ پا بھی لیا. آج کے پوسٹ مارٹم میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بطور قوم ہم نے اس آپریشن سے کیا حاصل کیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک طرف عوام کے منتخب ووٹوں سے حکومت میں آنے والے عمران خان تھے، تو دوسری جانب بیرونی آقاؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر آنے والے ہمارے موجودہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب ہیں. ایک طرف ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان تھے، جو اپنے دور اقتدار میں جہاں بھی گئے دنیا کے لیے مثال بن گئے، پھر چاہے وہ اقوام متحدہ کی اسمبلی سے خطاب ہو یا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. آج کے پوسٹ مارٹم میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عالمی اور عوامی لیڈر کو کھو کر ہم نے ایک سفارتی آداب سے ناآشنا وزیر اعظم کو پا لیا ہے، جو دنیا بھر میں ملک کے لیے جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ ذرا خود دیکھیے کہ کیسے عمران خان اپنے دور اقتدار میں اپنی باڈی لینگویج سے ملاقات کرنے والوں پر غلبہ طاری کر رکھے تھے. لیکن اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کس طرح سے پاکستان جگ ہنسائی کا باعث بنے ہوئے ہیں.
नाज़रीन इकराम, समझ नहीं लगती ऐसे क्लिप्स देखकर कि इन पर रोया जाए या हंसा जाए, क्योंकि आलमी सतह पर जब सरबराहाने मुमलिकत मिलते हैं या कोई समिट या इजलास होता है तो बॉडी लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है कि कुछ न कहकर किस तरह एक मुल्क का सरबराह अपने चेहरे के तासुरात, अपने कॉन्फिडेंस, अपने एक्सपोजर और अपनी बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ कह जाता है। पूरी दुनिया में थिंक टैंक्स बैठे होते हैं जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं और आलमी रहनुमाओं की बॉडी लैंग्वेज को स्टडी भी कर रहे होते हैं। बहुत से मुमालिक में सरबराहाने मुमलिकत को इसकी बाज़ाब्ता ट्रेनिंग भी दी जाती है कि कहीं वो पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए जग हंसाई का बाइस न बन जाएं। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ साहब वो साहब हैं जो कहते हैं कि हम मुल्की मसाइल को, मुल्की मईशत को और मुल्क में जारी इंतशार को और गुर्बत को ख़त्म करके सब सेट कर देंगे, मगर ये क्या, उनसे तो अपना माइक ही सेट नहीं किया जा रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहा जा सकता है कि ये एक एटमी ताकत वाले मुल्क के वजीर आज़म हैं। क्या ये वो वजीर आज़म हैं जो पाकिस्तान का रोशन चेहरा इस तरह आलमी दुनिया के आगे पेश कर रहे हैं? मैं नहीं जानता वजीर आज़म के सर पर कोई खौफ था या फिर कोई टेंशन, मगर मैं इतना कहूँगा कि जब हर बात पर अमल लंदन से हिदायत लेकर किया जाता है तो माइक लगाने की ट्रेनिंग भी लंदन जाकर ही ले लेते, कहीं मियाँ साहब आपको कुछ समझा ही देते। लेकिन खैर, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी अपना ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है और अमरीकी सदर बराक ओबामा के सामने जिस तरह से पर्चियाँ मिसप्लेस कर बैठे थे और उन्हें समझ नहीं लग रही थी कि करना क्या है, तो वो अपने छोटे भाई को सिखाएं भी तो सिखाएं क्या। इस तरह से 22 करोड़ अवाम की रुसवाई इन्होंने करने का ठेका ले रखा है। ख़वातीनो हज़रात, पूरी दुनिया में इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की इत्तेहादी सरकार के वजीर आज़म के दौरा उज़्बेकिस्तान के चर्चे ज़ोरों शोर से जारी हैं। नून लीग की जानिब से मीडिया और सोशल मीडिया पर यह तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उज़्बेकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं कि आज तक कोई वजीर आज़म पाकिस्तान न दे सका और ना ही शायद वैसे कोई ऐसे कारनामे सरअंजाम दे सके। अब यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प वारदात हुई। नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने एक तस्वीर शेयर की। ज़रा ये तस्वीर देखें, इसमें देखकर आपको लगेगा कि पूरी दुनिया के रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ और महवर जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। सारी दुनिया के लीडर्स ब्लैक एंड वाइट हैं और इस इजलास में रंग अगर किसी ने भरे हैं तो वो हमारे वजीर आज़म साहब हैं। इस तस्वीर को देखकर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वारदात पकड़ी गई। जब पूरा क्लिप सामने आया तो नून लीग का ये भांडा भी फूट गया। जरा ये देखें। सबसे पहले अमरीकी मीडिया की जानिब और आपको दिखाते हैं कि शहबाज शरीफ के कारनामों की वो झलक कि उसे किस तरह से अमरीकी मीडिया और आलमी मीडिया में पजीराई मिल रही है। वो तमाम नून लीगी और इत्तेहादी सरकार में शामिल इत्तेहादी जिनकी अंग्रेजी ज़रा कमज़ोर हो, उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये अमरीकी शो था जिसमें मेज़बान शहबाज शरीफ का ये कहकर तमस्खुर उड़ा रहा है कि ये शख्स 22 करोड़ लोगों का लीडर है। और अब ज़रा रुक जाएं, अभी बस नहीं हुई। अब ज़रा आप एक क्लिप देखें जिसमें सिफारती आदाब से नाआशना वज़ीर आज़म एक और कारनामा सरअंजाम दे रहे हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह एंटोनियो गुतेरेस को बाजू से पकड़कर खींचा जा रहा है। एंटोनियो गुतेरेस भी बेबसी के आलम में ज़ब्त पर काबू रखते हुए दिल में सोच रहे होंगे कि क्या शहबाज शरीफ को हम पैसे दे रहे हैं या इनकी हुकूमत की तरफ से जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो पैसे ले रही। अब ज़रा यहीं पर टिकटॉकर्स वाली वारदात भी मुलाहिज़ा फरमा लें, जो वैसे तो पकड़ी गई है और इसका इन्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान, वैसे नुकसान ही हुआ है क्योंकि वारदात इनकी तमाम पकड़ी जाती हैं। ज़रा ये क्लिप देखें। नाज़रीन इकराम, मैं नहीं जानता कि ऐसे अजीम वज़ीर आज़म को ऐसे अजीम मशवरे कौन देता है, मगर आखिर क्या ज़रूरत आ पड़ी थी जो शहबाज शरीफ जैसे खुद साख्ता अजीम वज़ीर आज़म के हक़ में मुहिम चलाने के लिए
टिक टॉकर्स का सहारा लेना पड़ गया और अवाम का टैक्स का पैसा इन टिक टॉकर्स को देकर वजीर आजम की शान में कसीदे पढ़वाए गए। मगर अवाम सब जानते हैं, सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के हक में बेजान कंटेंट वाली वीडियोस करने वाले टिकटॉकर्स को अवाम की जानिब से ट्रोल का निशाना बनाया गया। जराए के मुताबिक यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स से मजीद पेड वीडियोस बनाने का प्लान रोक दिया गया और जिस एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने टिकटॉकर्स को हायर किया उसको शदीद अवामी दबाव का सामना पड़ रहा है। शायद किस्मत में रुसवाई ही लिखी है, क्योंकि इन टिकटॉकर्स को अवामी दबाव के बाद अपनी वीडियोस डिलीट भी करना पड़ी और वजाहतों पर वजाहतें देनी पड़ी और इस तरह एक और गुंचा बिन खिले मुरझा गया और शहबाज शरीफ साहब तकरीबन उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते रह गए, या फिर ये कहा जाए कि उम्मत और आलमी दुनिया के लीडर बनते बनते पकड़े गए तो कहना गलत नहीं होगा। कुछ इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पोस्टमार्टम किया जनाब शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क दौरों का और आलमी महाज पर शहबाज शरीफ साहब की जो जारहाना इनिंग्स जारी है उसका। इसी सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद अमीन साहब ने, साबिक सफारतकार हैं और इन तमाम तर मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस शाहिद अमीन साहब। सबसे पहले तो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसकी फॉरेन पॉलिसी को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कोई फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन है? क्योंकि ये हुकूमत एक अनसर्टेनिटी का शिकार भी है, घर पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैर यकीनी की सी सूरत हाल भी है, तो क्या फॉरेन फ्रंट पर ये कोई बड़े फैसले ले सकती है? देखिए, अगर एक मुल्क में इक्तिसादी बहरान आया है या सियासी तौर पे कमज़ोरी हो तो फिर ख़ारजा पॉलिसी में आपकी पोजीशन कमज़ोर हो जाती है। सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। तो बहरहाल इसके बावजूद हकीकत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा अहम मुल्क है और एक बड़ी फ़ौजी ताकत है, एक न्यूक्लियर ताकत है। तो इसलिए दुनिया में इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान की अहमियत को देखते हुए उसके साथ ताल्लुकात जो हैं वो सब मुल्क चाहेंगे कि अच्छे रखे जाएं। तो मौजूदा हुकूमत जो है इनका आपको मालूम है घर पे तो ये कमज़ोर हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनली कुछ इनको पजीराई मिले। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब मैंने देखा है कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ रहे बाहर जाने का। अभी SCO की मीटिंग में गए हैं और बहुत सारे लीडरों से मुलाकात हुई है। अब मेरे ख्याल में लंदन जा रहे हैं, क्वीन की जो रस्म हो रही है उनकी बरियल की, उसके बाद शायद न्यूयॉर्क जा रहे हैं। तो अपने तौर पे वो खारजा पॉलिसी में अपनी प्रेजेंस को दिखाना चाहते हैं और यकीनन मैं समझता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ तो मुल्क को फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर आप ना जाएं तो आपकी तन्हाई या आइसोलेशन जो है और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन उस वक्त तक खारजा पॉलिसी में कोई आपकी पजीराई नहीं होगी या कम से कम कोई कामयाबी नहीं होगी जब तक आपका होम बेस मजबूत नहीं होता है। अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लेजिटिमेसी है और फिर इलेक्शन का एक सिलसिला है, एक सियासी बहरान चल रहा है, इक़्तिसादी तौर पे हालात कमज़ोर हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे एक और सवाल ये भी है कि जिस तरह से SCO के समिट में शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात रूसी सदर से भी हुई, तुर्की के सदर ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया ऐसा भी लग रहा था और जाहिर बात है आगे आगे लेकर चल रहे थे, और चीनी सदर से भी मुलाकात हुई, रूस ने गैस पाइपलाइन के हवाले से ऑफ़र भी की। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त वही मामला है? इमरान खान साहब भी यही सब करना चाह रहे थे, तो क्या करंट गवर्नमेंट को रूस की ये ऑफ़र कबूल कर लेनी चाहिए या फिर ये रिलक्टेंट होंगे इस मौके पर, इस पॉलिटिकल टर्मोइल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के टाइम पर इस तरह के बड़े डिसीजंस लेते हुए? इनको बिल्कुल कबूल कर लेनी चाहिए। रूस की तरफ से अगर ये पेशकश है कि हमें तेल फराहम करेंगे और बज़ाहिर कंसेशनल प्राइसेस के ऊपर, इस पर कोई इंटरनेशनल रिएक्शन नहीं आएगा। ऑलरेडी हिंदुस्तान को ऐसा तेल जा रहा है और ममालिक को भी, और किसी के ऊपर कोई इक़्तिसादी पाबंदी नहीं लगी है। तो इसलिए कोई वजह नहीं कि हम सस्ते तेल का ऑफ़र कबूल ना करें। और साथ ही में गंदम जो है, जो रूस बहुत बड़ा सप्लायर है वीट का, उसे वो भी फौरी तौर पे हासिल करना चाहिए। और तवानाई के शोबे में जो कुछ भी बातचीत हुई है वो उम्मीद अफ़ज़ा है। यकीनन
اگر روس کے پاس گیس کی فراوانی ہے اور جو افغانستان کا ازبکستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں تک تو ان کی پائپ لائن آئی ہوئی ہے، تو اگر افغانستان کے راستے سے گیس ملتا ہے تو یقیناً کرنا چاہیے۔ اب ایک تاثر ہے کہ یہ حکومت تو امریکہ کے بہت زیر اثر ہے، لیکن اگر زیر اثر ہے بھی تصور کیا جائے تو ان کو قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے روس کے آفر کو کسی حالت میں ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ اس پہ امریکہ کے سے کوئی خاص ری ایکشن نہیں آئے گا۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ باڈی لینگویج بڑا میٹر کرتی ہے، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، اور آپ کی جو نان وربل کمیونیکیشن ہے وہ بھی ایک میسج دے رہی ہوتی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ اس طرح کے وہاں پہ معاملات ہوئے جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پھر یہاں پر بھی ایک کیمپین ٹک ٹاکرز کے ذریعے کچھ پروموشن کی چلوائی گئی جو کہ بیک فائر کر گئی کہ اس دورے کو ذرا ہائپ دینے کے لیے۔ تو اوورآل آپ کیسے دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے اس دورے کو بھی، اور کتنا امپورٹنٹ ہے باڈی لینگویج جب اس طرح سے کسی ملک کا رہنما جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر انٹریکٹ کرتا ہے، اس کا وہ کتنا کمپوزڈ ہے، وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ دیکھیے جی، میں 40 سال میں نے فارن سروس میں گزارے ہیں، بہت ملکوں میں سفیر رہا ہوں، تو یقیناً باڈی لینگویج کی ایک امپریشن بنتا ہے کہ یہ لیڈر جو ہے اس میں کیا قابلیت ہے، کیا اس کے ارادے ہیں، اور اس پہ کس حد تک انحصار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ وہ یوٹرن کی ملاقات میں وہ ایئر بف کا جو واقعہ ہوا ہے، لیکن بہرحال دیکھیے یہ چیزیں دنیا میں ہوتی رہتی ہیں۔ اصل چیز جو ہے ایک ملک کی اہمیت ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک بڑا اہم ملک ہے، ٹھیک ہے لیڈرشپ اگر کمزور بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی دنیا جو ہے اس کی پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ یہاں پر ایک اور چیز یہ ہے کہ آبویسلی لنڈن میں تو شہباز شریف صاحب اس وقت پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ آخری رسومات میں بھی شرکت کریں گے، وہاں پہ تو چلیں ان کی اپنی پولیٹیکل اپنی انگیجمنٹس بھی ہوں گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے، اور اس اجلاس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور کیا فورسی کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ پرفارمنس کو؟ لندن میں تو جانا اس لحاظ سے صحیح ہے کہ بہت سارے سربراہان آئیں گے، اور ہم کامن ویلتھ میں بہت عرصے سے ہمارا ایک تعلق رہا ہے، اور ملکہ الزبتھ کے ساتھ بھی میں خود لندن میں ایکٹنگ ایمبیسڈر رہا ہوں، تو وہاں کی کمیونٹی جو ہے ہماری پاکستانی کمیونٹی بھی اپریشیٹ کرے گی، تو اس لیے جانا ٹھیک ہے۔ ان کا اگر نہ جاتے تو میرے خیال میں انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ نیو یارک کا یہ ہے کہ ہر سال یہ وہاں پہ جب جنرل اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے تو سربراہان آتے ہیں، اکثر ممالک اپنے فارن منسٹر یا اور لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ان کا وہاں پہ جا کے میرے خیال میں مقصد یہی ہے کہ یہ اپنے دنیا میں اپنی تھوڑی ریکگنیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ہائی لائٹ میں آنا چاہتے ہیں، لیکن کیا پیغام دیں گے یہ دیکھنا ہوگا وہاں پہ جا کے کس قسم کی انہوں نے امپیکٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے تو بڑا امپیکٹ کیا تھا جب انہوں نے اسلامو فوبیا پہ تقریر کی تھی، اور ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی وغیرہ جو ہے اس کی انٹرنیشنلی کافی ریکگنیشن ہے، اس کے مقابلے میں تو یہ کمزور ہیں۔ لیکن دیکھیں ہمیشہ آئی آلویز سے کہ اٹ از دا کنٹری وچ از مور امپورٹنٹ دین دی لیڈرشپ، تو ان کا جا کے یقیناً ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کی بالکل، لیکن وہی بات ہے کہ بہت بڑے بوٹس ہوں گے شہباز شریف صاحب کے لیے ٹو فل دیم، اور یہی معاملہ ہے۔ امید تو اچھے کی جا سکتی ہے کیونکہ ہمارا جو ملک ہے، بہت شکریہ شاید امین صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، ہمارا جو ملک ہے اس کی اہمیت کو کوئی ملک فراموش نہیں کر سکتا، اور لیڈر کوئی بھی آتا رہے، لیکن ملک کی اہمیت، ہماری جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر چیزیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور بے شک کچھ رہنما ہمارے لیے آ کر انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا باعث بھی بنتے ہیں، لیکن دعا یہی ہے کہ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے، اور انشاءاللہ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند بھی رہے گا۔ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ بول کسی کے بھی دباؤ میں آ کر اپنے فیملی ممبرز کو علیحدہ نہیں کرے گا۔ بول ہمیشہ عوام کی آواز بنتا رہے گا اور عوام کے مسائل دکھاتا رہے گا۔ بول کی عوام سے خصوصی دعاؤں اور ساتھ دینے کی اپیل۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।